ایران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کی موت اور پھر ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی فضائی حملے میں شہادت کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ اب اگلا قدم ایران کی طرف سے اٹھایا جائے گا، اور ایران اسرائیل پر کب حملہ کرے گا اور کیسے حملہ کرے گا، اس حوالے سے پوری دنیا میں ہی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ایک طرف پوری دنیا حملے روکنے کے لیے سفارتی کوششوں میں مصروف تھی، تو دوسری طرف ایران نے 1 اکتوبر 2024 کی رات کو تمام سفارتی کوششوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران نے اسرائیل پر 300 سے زائد میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔ یہ حملہ مختلف مراحل میں کیا گیا، جس میں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور مسلح ڈرونز شامل ہیں۔ اس حملے نے مشرق وسطیٰ کی جیو پولیٹکس کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ محض دو ملکوں کے درمیان ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، بلکہ جدید میزائل ٹیکنالوجی اور دفاعی نظاموں کا ایک زبردست ٹکراؤ تھا۔ ایران اور اسرائیل کے مابین تاریخی طور پر تعلقات ہمیشہ سے ہی کشیدہ رہے ہیں، اور ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد تو یہ کشیدگی عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف بالواسطہ کارروائیاں تو متعدد بار کی ہیں، لیکن یہ صرف دوسرا ہی موقع تھا جب ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کے لیے اپنے جدید ترین میزائلوں کا استعمال کیا۔ اگر ایران کے میزائل پروگرام پر نظر ڈالی جائے تو یہ 1980 کی دہائی میں شروع ہوا۔ اپنے میزائل پروگرام میں ایران نے شمالی کوریا، چین اور روس سے مدد حاصل کی۔ 1 اکتوبر کی رات ایران نے اسرائیل کے خلاف جو میزائل استعمال کیے، ان میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ ہے شہاب 3 بیلسٹک میزائل سسٹم۔ اس سسٹم کو ایران کے میزائل سسٹم کا تاج بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی رینج 1300 سے 2000 کلومیٹر تک ہے۔ اس کا وزن 17000 کلوگرام، جبکہ یہ 760 سے 1000 کلوگرام تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی سپیڈ میک 5 یعنی کہ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ ہے۔ یہ متعدد مراحل میں کام کرنے والا میزائل ہے۔ اس میں جی پی ایس اور انرشیل گائیڈنس سسٹم موجود ہے، جبکہ اسے متحرک لانچر سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ شہاب 3 بیلسٹک میزائل کا 2003 میں پہلی مرتبہ تجربہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک اس کے متعدد ورژنز تیار کیے جا چکے ہیں۔ ایران کی طرف سے استعمال کیے جانے والا دوسرا اہم ترین میزائل ذوالفقار بیلسٹک میزائل ہے۔ ذوالفقار بیلسٹک میزائل جدید ترین شارٹ رینج میزائل ہے۔ اس کی ٹیکنیکل تفصیلات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی رینج 700 کلومیٹر تک ہے۔ اس کا وزن 4500 کلوگرام، جبکہ یہ میزائل 450 سے 500 کلوگرام تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں سالڈ فیول پروپلشن سسٹم موجود ہے۔ اس میزائل کی ایکوریسی انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، جبکہ یہ راستے میں ہی سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل کی طرف کروز میزائلز بھی داغے گئے، جن کی رینج 2000 سے 3000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل انتہائی کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے اپنے ہدف کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ان میں ریڈار سے بچنے کی جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ ان میزائلوں میں متعدد گائیڈنس سسٹم بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان کروز میزائلوں میں سب سے اہم یاسین کروز میزائل ہے، جس کی رینج 1350 کلومیٹر تک ہے۔ یہ انتہائی درست انداز میں نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں جدید ترین نیویگیشن سسٹمز موجود ہیں۔ ایران نے چند ماہ قبل اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا، اس میں ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ ان حملہ آور ڈرونز میں شاہد 136 کامیکازی ڈرون بھی شامل ہے، جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، اور یہ 40 کلوگرام تک دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا ڈرون مہاجر 6 ڈرون ہے، جس کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ 24 گھنٹے تک پرواز کرنے اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے علاوہ ہدف کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایران کی طرف سے داغے جانے والے میزائلوں کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے زیادہ تر ایرانی میزائل اور ڈرونز مار گرانے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس کے برعکس جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، ان میں کئی ایرانی میزائلوں کو اپنے ہدف تک پہنچتے اور انہیں پھٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل نے اس حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، تو دوسری طرف ایران کا کہنا ہے
کہ یہ میزائل حملے اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔